الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ مولانا العظیم صدق وبلغنا رسوله النبی الأمی الکریم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید صلاۃ و سلام الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد قابل احترام برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے حب الہی، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت۔ آپ میں ہم سب انسان ہیں، اور انسان کے مادے سے یہ بات ثابت ہے کہ ہر انسان کے اندر اللہ نے انس یعنی محبت کرنے کا مادہ رکھا ہے۔ ہر انسان، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انس اور محبت کا مادہ رکھا ہے۔ اسی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے لوگوں کے دلوں کے اندر مختلف خواہشات کی محبت رکھ دی گئی ہے۔ کس کس چیز کی محبت؟ من النساء، عورتوں کی محبت، والبنین، بیٹوں کی محبت، والقناطیر المقنطرۃ من الذھب والفضہ، سونے اور چاندی کے وہ خزانے جنہیں جمع کیا جاتا ہے، والخیل المسومہ، اور نشان زدہ گھوڑے، والانعام، چوپائے، والحرث، اور کھیتیاں۔ گویا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی فرمایا ہم نے لوگوں کے دلوں کے اندر مختلف محبتیں، مختلف چاہتیں رکھی ہیں۔ بیوی کی چاہت و محبت، اولاد، رشتہ دار، عزیز و اقارب، مال، سونا، چاندی، ان سب چیزوں کی محبت ہم سب کے دل میں موجود ہے۔ لیکن ہم صرف انسان ہی نہیں، آپ اور میں مسلمان بھی ہیں، کہیں الحمدللہ۔
اللہ کریم نے ہمیں صرف انسان ہی نہیں بنایا بلکہ مسلمان اور صاحب ایمان بنایا۔ اس لیے ہر انسان کے دل میں مال، جان، اولاد، رزق، دنیاوی خواہشیں، ان کی محبتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی۔ فرمایا یہ چیز تمہاری فطرت میں ہے، لیکن ایمانداروں کی فطرت میں ہی میں نے اپنی محبت رکھی ہے۔ اس لیے فرمایا جو ایماندار ہیں یہ نہیں کہ وہ ان چیزوں سے محبت نہیں کرتے، وہ اپنے رشتہ داروں، اپنے اہل خانہ، اپنے مال و دولت، اس سے اہل ایمان یہ نہیں کہ محبت نہیں کرتے ہیں، لیکن فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن ایمان والے اللہ کریم کی ذات پاک سے ان سب سے بڑھ کر شدید محبت رکھتے ہیں۔ ان چیزوں کی محبت ہر انسان کے اندر موجود ہے، ان کی خواہش، ان کی چاہت ہماری زندگی ہے، اس کے بغیر زندگی نہیں گزرتی۔ لیکن فرمایا ان محبتوں سے تمہیں منع نہیں کیا جاتا، لیکن جو محبت سب محبتوں پر غالب ہونی چاہیے، حاوی ہونی چاہیے ایک مومن کے دل میں، وہ حب الہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ تو برادران اسلام، اس تمہید کے بعد اگلی بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم ان سب جن ظاہری مظاہر محبت سے، بہن، بھائی، ماں، رشتہ دار، ان سے ہم محبت کرتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جس طرح ہمارے دل کے اندر ان چیزوں کی محبت فطرتاً رکھی گئی ہے، یہ بھی بات فطری طور پر شامل ہے ہماری فطرت میں کہ ہم سب سے زیادہ محبت اپنی ماں سے کرتے ہیں۔ آج ہم تعلیم یافتہ ہیں، لوگ کہیں گے جی سکول سے، دارالعلوم سے یہ چیز سے حاصل ہو گئی، لیکن جب بچہ بالکل بچپن میں ہوتا ہے، وہ کسی دنیا کے سکول میں نہیں جاتا، اس وقت بچے کی سب سے زیادہ محبت کس ذات سے ہوتی ہے؟ ماں سے۔ کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ بچہ فطرت کے قریب ہے، اور بچہ اس فطرت کے تحت جانتا ہے، سمجھتا ہے کہ سب سے زیادہ مجھ پر احسان کرنے والی ذات ماں کی ہے، اس لیے بچہ سب سے زیادہ محبت اپنی ماں سے کرتا ہے۔ گویا فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ جس کے ہم پر احسانات مادی دنیا میں زیادہ ہیں، ہم اس سے سب سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں، اور وہ ذات ماں کی ہے۔ ماں کے بعد اپنے دوسرے رشتہ داروں کی ہے، ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ یہ سب فطری محبتیں ہیں، لیکن اللہ کریم نے ماں سے ہم محبت کیوں کرتے ہیں؟ ماں نے ہمیں 9 ماہ اٹھائے رکھا اور مشکل پر مشکل جھیلی، مشکلات گوارا کر کے ہمیں پیدا کیا۔ حملت ہو امہ وہنن علی وہن، انسان کی ماں نے بوجھ پر بوجھ برداشت کیے، مشقتوں پر مشقتیں۔ تو ہماری تربیت میں، ہمارے پالنے میں ماں نے بہت بڑی قربانی دی، اور یہ یاد رکھیں یہ ساری قربانیاں جو ماں اولاد کے لیے دیتی ہے، اس کا سبب ماں کے دل میں وہ بے پناہ محبت ہوتی ہے، جس محبت کی وجہ سے ماں بچے کو پالا کرتی ہے۔ اگر ماں کے دل میں بچے کی محبت نہ ہو، ماں خود ٹھنڈی جگہ نہ سوئے اور بچے کے لیے خشک کپڑا تلاش کرے، اگر ماں کے دل میں بچے کی محبت نہ ہو تو شدید دھوپ میں جب ماں کو بچے کا سر چھپانے کے لیے کوئی سایہ نہ ملے تو ماں کی ممتا ماں کے وجود کو بچے کے اوپر جھکا دیتی ہے، ماں بچے کے اوپر جھک جاتی ہے۔ میرے پاس اور تو کوئی بچے تمہیں دھوپ سے بچانے کے لیے چیز نہیں، میں اپنی باڈی تم پر جھکا دیتی ہوں۔ کیا ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ماں کو اپنے بچے کی حفاظت کی اتنی تڑپ، اتنی لگن کیوں ہے؟ وجہ یہ کہ ماں کے دل میں بچے کی شدید محبت موجود ہے، اور وہ محبت
پیمانوں سے ناپی نہیں جا سکتی۔ تو اب تھوڑا سا آگے میں آپ کو لے چلوں گا۔ وہ میری ماں، وہ آپ کی ماں جس نے محبتوں کے ماحول میں اور ان لطیف جذبوں میں ہمیں پالا، آج ہم اس ماں سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ تو آئیے، ہم مومن ہیں نا، ہمارا ایمان ہے اس جہان سے پہلے ایک اور بھی جہان تھا جسے عالم ارواح کہا جاتا ہے۔ آپ اور میں ہم سب عالم ارواح میں ہیں۔ ہمارے خالق مالک نے ہمیں خطاب کیا، فرمایا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو جنہیں ایمان کی سعادت ملنی تھی قالوا بلا، وہ بولے ہاں تو ہمارا رب ہے۔ الحمدللہ، یہ سب سے اللہ کی ربوبیت کی پہلی گواہی دینے والے بھی ذات آمنہ کے لال کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلے لبیک سرکار نے فرمایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء اور تمام اہل ایمان نے یہ تسلیم کیا کہ تو ہمارا رب ہے۔ بعض دوست عدم توجہ کی وجہ سے بعض اوقات سستی کا شکار ہو جاتے ہیں، اس لیے ایک آدھ جملے میں آپ سے جواب طلب کروں گا۔ ہم نے عالم ارواح میں کیا کہا تھا؟ یا اللہ تو ہمارا رب۔ جنہوں نے کہا ہے کہ یہ شاید اس رمضان کے مرحلے میں اور ان اوقات لطیفہ میں، ان مستجاب لمحات میں تیرا میرا یہی قول رب کو قبول ہو جائے۔ ہم نے اللہ کو اپنا رب مانا۔ تو رب کون ہوتا ہے؟ رب وہ ہوتا ہے جو پالتا ہے، بندے کو پروان چڑھاتا ہے۔ تو برادران اسلام، ہم ماں سے مادی دنیا میں ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں کیونکہ ماں نے ہمارے لیے دکھ سہے، ماں نے ہمارے لیے مشقتیں سہی، ماں نے ہمارے لیے قربانیاں دیں، ماں کی ممتا اور شفقت نے ہمیں پروان چڑھایا۔ ہم ماں سے محبت کرتے ہیں۔ برادران اسلام، تو جس رب کریم نے ماں کے دل میں یہ شفقتیں رکھی ہیں، کیا وہ رب ہماری محبت کا مستحق ہے کہ نہیں؟ کیا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ماں کی دل میں محبت، باپ کے دل میں شفقت رکھنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور فرمایا، اور پھر ہم یہاں ایک بڑی لطیف بات صوفیاء کرتے ہیں۔ صوفیاء فرماتے ہیں اللہ نے عالم ارواح میں ہم سے اپنی ربوبیت کا وعدہ لیا، در حقیقت یہ اقرار تھا۔ اللہ نے ہم سے ربوبیت کا اقرار لیا تو در حقیقت اس بات کا اقرار تھا کہ اے میری مخلوق، جن کا میں رب ہوں ان کے دل میں میری محبت موجود ہے۔ میں نے محبت کے تحت اپنی خلق کو پروان چڑھایا۔ تو برادران اسلام، جب رب کا لفظ محبت کا استعارہ ہے اور یقیناً اللہ نے ہمیں بنایا، پالا، پروان چڑھایا، تو اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ اس نے محبت سے ہمیں پیدا کیا اور آج یہاں تک پہنچایا۔ کیا ہمیں اس کے جواب میں اس کی ذات سے کوئی محبت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ میں بات کر رہا تھا، صوفیاء نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے بندوں کی زبان سے یہ کہلوا کر کہ بلا، ہاں یا اللہ تو ہمارا رب ہے، تو بندوں نے گویا مان لیا نا جب تو ہمارا رب ہے، اس کا مطلب ہے کہ تو ہی ہمارا خالق، تو ہی ہمارا مالک، تو ہی ہمارا کریم ہے جس نے ہمیں بنایا۔ لہٰذا یہ بلا کا اقرار کروا کے اللہ نے ہر مومن کے دل میں اپنی محبت کا ایک بیج رکھ دیا۔ یہاں میں لغوی طور پر ایک بات جوڑوں گا، محبت حبن سے نکلا ہے اور عربی زبان میں حبن دانے کو کہتے ہیں۔ دانہ زمین میں ڈالا جاتا ہے، اس دانے کے اندر ایک صلاحیت ہوتی ہے، جب اس دانے کو ماحول مناسب ملتا ہے، وہی دانہ جب زمین کی سطح میں جاتا ہے، اسے پانی ملے، اسے ہوا ملے، اسے ماحول ملے، وہی دانہ پھوٹ کر ایک کمپل بن کر نکلتا ہے اور پروان چڑھتا ہے۔ جیسے حبن کا معنی دانہ ہے، اسی طرح محبت کا معنی بھی حقیقت میں اسی دانہ سے لیا گیا، اور ہر بندہ
مومن کے دل میں اللہ کی محبت کا بیج عالم ارواح میں رکھ دیا گیا تھا، وہاں بو دیا گیا تھا ہر بندے۔ اسی لیے میرے کریم آقا صلی اللہ بولیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اور وہ فطرت اسلام یہ ہے کہ اپنے مالک اپنے خالق سے وفا ہر باضمیر انسان کے ضمیر کی آواز ہے۔ تو بالکل جب ہر باضمیر انسان کے ضمیر کی آواز اپنے مالک سے وفا ہے، تو جنہیں ہم نے ایمان لا کر اپنا مالک حقیقی مانا، اس سے وفا بھی ہم پر لازم ہے، اس سے محبت بھی ہم پر لازم ہے، اور اس کی محبت کا بیج ہمارے دل میں ڈال دیا گیا۔ پھر ہمیں دنیا میں بھیجا گیا، فرمایا میرے بندو میں تمہیں نبوت کے فیضان کا پانی عطا کروں گا، میں تمہیں اپنے نبیوں کی اطاعت کا ماحول مہیا کروں گا۔ جس بندے کے دل میں وہ دانہ محبت نبیوں کی ہدایات نبیوں کی رہنمائی کے ماحول میں پروان چڑھے گا، اس کے دل میں ایمان کی بنیادی حیثیت ایک کمپل بن کر نکلے گی، لیکن جوں جوں اس کی مناسب آبیاری کرتے جاؤ گے ایک دن یہ شجر سایہ دار بن کر سایہ بھی عطا کرے گا۔ یہ ہے ایمان کی حقیقت، یہ ہے حب الہی کی، کہ ہم سب کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا بیج موجود ہے، جو الحمدللہ ایمان لانے کے ساتھ ہم نے اس کا اقرار کیا۔ اس طرح برادران اسلام گویا ہم میں سے ہر ایک کی فطرت میں اللہ تعالیٰ کی محبت بنیادی طور پر موجود ہے، لیکن جب یہاں آتے ہیں یہاں اور بھی محبتیں ہیں، جان کی محبت، اولاد کی محبت، مال و زر کی محبت، اقتدار اور اختیار کی محبت، ہزاروں مفادات دنیا کی محبت، یہ ساری محبتیں ہیں، لیکن یہ محبتیں اس محبت کو بعض اوقات روکنے کا سبب بنتی ہیں۔ اس لیے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اپنے رب کریم سے شدید محبت کرتے ہیں۔ ان محبتوں سے ہم منع نہیں کرتے، لیکن تیرا ایمان کامل تب ہوگا جب تو ان ساری محبتوں پر اللہ کی محبت کو غالب کر لے گا، جب سب محبتوں پر محبت الہی غالب آئے گی، پھر آپ کا اور میرا ایمان کامل ہوگا۔ تو برادران اسلام اللہ تعالیٰ نے جو محبت کا جوہر اپنی طلب کا، پھر اگر آپ توجہ فرمائیں یہ محفل تھوڑی بہت توجہات ان میں چاہیے۔ محبت کیا ہوتی ہے؟ لغوی طور پر محبت کا معنی ہے میل النفس الی الکمال، نفس کا مائل ہونا۔ مائل ہونا کیا ہے؟ کسی جانب جھکنا، کسی جانب توجہ کرنا۔ گویا نفس کمال کو طلب کرتا ہے، نفس کمال کی طرف جھک جانا۔ کسی کی نظر میں حسن ظاہری کمال ہے، کسی کی نظر میں حسن باطن اخلاق کمال ہے، کسی کے نزدیک دولت مند ہونا کمال ہے، کسی کے نزدیک کسی عہدے پر ہونا یہ کمال ہے۔ ہر بندے کا نفس ادھر مائل ہوتا ہے جدھر اس کے نفس کی توجہ کرائی جاتی ہے، تو کمال کی جانب نفس کا مائل ہونا یہ محبت ہے۔ گویا محبت کے ذریعے طلب ہوتی ہے کمال کی، کمال کے لیے بندے کے اندر طلب پیدا ہوتی ہے۔ کوئی حسن کا طالب، کوئی دولت کا طالب، کوئی اقتدار کا طالب، کوئی دنیا کا طالب، لیکن والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والا ہے وہ اس لیے خالق کا طالب ہے کہ سارے کمالوں کا بنانے والا میرا رب ہے، حسن و جمال دینے والا بھی اللہ، خوبی و کمال دینے والا بھی اللہ، جود و نوال دینے والا بھی اللہ، کرم و احسان دینے والا بھی اللہ، قوت اقتدار ہر چیز ہمارا جب ایمان ہے دینے والا اللہ ہے۔
اور محبت کمال کی طرف جھکاؤ کا نام ہے، محبت کمال کی طرف طلب کا نام ہے کہ محبت کے ذریعے کمال کی طلب پیدا ہوتی ہے۔ کسی کہنے والے نے یہی کہا تھا، مالک تو نے ہم سے اپنی ربوبیت کا اقرار کروا کر میرے اندر وہ طلب پیدا کر دی ہے کہ اب اسی طلب کو میں ذہن میں سجائے رات دن گھوم رہا ہوں اور اس کمال حقیقی کمال والے رب کو تلاش کر رہا ہوں۔ سنیے وہ ایک صاحب دل کتنی پیاری بات کرتا ہے، کہتا ہے ڈھونڈ رہا ہوں چار سو، ڈھونڈ رہا ہوں چار سو، مجھ کو تیری تلاش ہے، ڈھونڈ رہا ہوں چار سو، مجھ کو تیری تلاش ہے، جانے جہاں کہاں ہے تو، مجھ کو تیری تلاش ہے۔ یہ ہے ایمان کہ ایمان طلب الہی کا نام ہے، ایمان حب الہی کا نام ہے۔ تو والذین آمنوا اشد حبا للہ، جب یہ محبت شعور کے ساتھ، آپ صاحب شعور لوگ ہیں، اگر ہم اس شعور کو دل کی گہرائیوں میں پختہ کر لیں کہ محبت کمال کی طلب ہے اور میرا رب کمالوں کا خالق ہے، مالک ہے، وہ چاہے تو کمال رہتا ہے ورنہ زوال میں بدل جاتا ہے، تو وہ میرا رب کریم جو کمال کا خالق ہے، کمال کا مالک ہے، میں اسی کا طالب ہوں اور وہ میرا مطلوب ہے، میں اسی کا محب ہوں، وہ میرا محبوب ہے۔ جب یہ چیز پیدا ہو جائے نا، اسی لیے اب یہ طلب جتنی زیادہ ہوگی اتنا ایمان کامل ہوگا، یہ محبت جتنی کامل ہوگی اتنا بندہ مومن کا ایمان کامل ہوگا۔ اس کائنات میں سب سے زیادہ کامل ایمان اللہ کے نبیوں کا ہوتا ہے۔ آئیے ایک دو نبیوں کی عرض کروں۔ حضور نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ سید الانبیاء ہیں۔ آپ یعنی عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی محبت، اللہ کی طلب، وہ ایک فطری روحانی اور اندرونی جذبہ اور حقیقی ایمان ہے جس کی خواہش اللہ کے نبیوں نے کی۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن یزید الختمی الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتے ہیں میں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ سے دعا مانگتے سنا۔ دعا بندے کی طلب ہوتی ہے، دعا بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ آپ کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب من ینفعنی حبہ عندک۔ آپ ہر ایک لفظ پر غور کریں، ایک تو سرکار کریم اللہ سے مانگ رہے ہیں اور اللہ کی محبت مانگ رہے ہیں، اس میں کتنی کشش ہے۔ عرض کی یا اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں اور ان کی محبت مانگتا ہوں جن سے تمہیں محبت ہے، جن سے تمہیں محبت ہے۔ یہ بہت سے احادیث میں مضمون آیا، اس پر انشاءاللہ گفتگو علیحدہ ہوگی۔ عرض کرتے ہیں یا اللہ میں تیری محبت مانگتا ہوں تجھ سے اور ان لوگوں کی محبت جو تیرے محبوب ہیں، وَحُبَّ مَن يَنفَعُنِي حُبُّهُ عِندَكَ، اور یا اللہ میں اس کی محبت تجھ سے مانگتا ہوں جس کی محبت مجھے تیرے ہاں فائدہ دے گی۔ گویا حضور کی ذات گرامی جو سید الانبیاء ہیں، اور بہت سی دعائیں، حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سرکار کے صحابی ہے، یہ فرماتے ہیں سرکار خود بھی ان الفاظ سے دعا مانگا کرتے تھے اور ہمیں بتایا کہ یہ دعا پہلے اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کا حضرت ابو درداء کہتے ہیں سرکار جب بھی ذکر کرتے نا حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں فرماتے کانا اعبد الناس او اعبد البشر، کہ سب سے زیادہ اپنے دور میں خدا کی بندگی کرنے والے داؤد علیہ السلام، بہت اللہ کے محبوب بندے اور بہت اللہ کے عاشق، وہ اللہ سے دعا مانگتے تھے۔ حضور نے بھی وہی دعا ہمیں تعلیم دی۔ کیا دعا ہے سنیے، اس دعا کی گہرائی پر غور کیجئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی دعا
پیچھے سے داؤد علیہ السلام کا فیضان، آگے سے فیضان زبان مصطفیٰ، بولیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ دعا مانگتے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام بھئی ان الفاظ میں دعا مانگتے تھے، اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی و اہلی و من الماء البارد۔ ابھی آپ نے قرآن کی آیت سنی کہ ایمان والے سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ بولیے، مل کر بولیے، کس سے؟ اللہ سے۔ اب داؤد علیہ السلام کی دعا ذہن میں رکھیے، آپ عرض کرتے ہیں، اور ہماری میں نے عرض کیا ہمیں اور چیزوں سے محبت ہیں، لیکن حقیقی محبت یہ ہے کہ اللہ کی محبت ہر محبت پر غالب آ جائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام عرض کرتے ہیں، اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی۔ گویا یہ دعا دو جلیل القدر نبیوں کی زبانوں سے ہمیں ملی، یہ ہمیں یاد کرنی چاہیے۔ ادھر داؤد علیہ السلام، ادھر ہمارے کریم آقا، بولیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں سرکار نے یوں دعا مانگی، اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی۔ یا اللہ مجھے اپنی اتنی محبت دینا کہ مجھے جتنی میری جان سے محبت ہے اس پر بھی تیری محبت غالب آ جائے۔ یا اللہ جتنی محبت مجھے میری جان سے ہے، جتنی محبت مجھے میرے اہل و عیال سے ہے، آپ سب اہل و عیال والے ہیں، آپ بچوں والے ہیں، بتائیں بچوں سے، گھر والوں سے کتنی محبت ہوتی ہے، لیکن داؤد علیہ السلام اور سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کر رہے ہیں، یا اللہ جتنی ہمیں محبت اپنی جان سے ہے، جتنی محبت ہمیں اہل و عیال سے ہے، اور اگلا جملہ ہمیں محسوس ہوگا، عرض کی اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی و اہلی و من الماء البارد۔ اے مولا جتنی محبت مجھے میری جان سے ہے، جتنی محبت مجھے میرے اہل و عیال سے ہے، جتنی محبت ایک پیاسے کو ٹھنڈے میٹھے پانی سے ہے، یا اللہ اس سے بھی ہمیں اپنی زیادہ محبت عطا فرما۔ آپ بتائیں ایک شدید پیاسے آدمی کے دل میں پانی کی کتنی خواہش ہوتی ہے، اور پھر اسے پانی پینے میں کتنی لذت ملتی ہے۔ گویا آقا رحمت نے داؤد علیہ السلام کے حوالے سے ہمیں بتایا کہ یہ ہے وہ اللہ کا داؤد بندہ جو ان الفاظ میں دعا مانگا کرتے تھے، اور پھر سرکار نے امت کو بھی یہ تعلیم فرمائی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ شدید پیاس کے اندر میٹھا ٹھنڈا پانی بندے کو بہت لطیف اور بہت محبوب ہوتا ہے، اور جب پیتا ہے اس کی لذت کو بندہ زبان سے بیان نہیں کر سکتا۔ جو ٹھنڈا میٹھا پانی پینے سے سکون طبیعت میں آتا ہے اسے الفاظ کا رنگ نہیں دیا جا سکتا۔ تو گویا ایک بندہ مومن کے دل میں خدا کی محبت کا ایسا بحر بے کرام موجزن ہونا چاہیے، ایک بندہ مومن کے دل میں خدا کی محبت کا ایسا سمندر آباد ہونا چاہیے جس کی پہنائی کو بندہ بھی نہیں جانتا، صرف رب ذوالجلال جانتا ہے۔ اسی لیے ہم کیوں مولانا روم کا ذکر کرتے ہیں؟ مولانا روم عالم تھے، مولانا روم عارف تھے، مولانا روم عاشق تھے۔ سنیں مولانا روم کی بات، آپ فرماتے ہیں ترک جانو ترک مالو ترک سر در طریق عشق الاول منزل است۔ کہ اے دنیا والو عشق کا لفظ تو ہر کوئی بولتا ہے، لیکن مولانا روم فرماتے ہیں اس راہ محبت میں عشق شدید محبت کو کہا جاتا ہے، اور اللہ کی محبت تو شدید نہیں اشد مطالبہ ہے، شدید سے بھی بڑھ کر اللہ کی محبت ہو۔ تو گویا یہ عشق الہی کا راستہ، مولانا روم فرماتے ہیں راہ عشق کی پہلی منزل یہی ہے کہ جان سے بھی یار کے لیے ہاتھ دھو ڈالو، مال سے بھی یار کے لیے ہاتھ دھو ڈالو، سر سے بھی یار کے لیے ہاتھ دھو۔ ترک جانو ترک مالو ترک سر در طریق عشق اول منزل است۔ حب الہی اور حب رسول کی منزل کے راہی پہلی یہ بات ہے کہ جان مال اولاد ہر چیز سے بڑھ کر والذین آمنوا اشد حبا للہ، بندہ مومن کو اللہ کی اس محبت کا پیکر بننا چاہیے۔
حضور نبی رحمت، میں آپ کو ایک منظر کی طرف لے جاتا ہوں، آپ کو مجھے اپنا جائے وطن پسند ہے کہ نہیں بولیں۔ میں انگلینڈ میں تھا جب 88 میں، تو ایک ہمارا عزیز تھا، میں نے اس کو خط لکھا، میں نے کہا یار مجھے پردادن خان بہت یاد آتا۔ وہ بچہ تھا، جوان تھا، واپسی مجھے کہتا ہے آپ عجیب بندے ہیں، انگلینڈ میں رہ کر پردادن خان کو یاد کرتے ہیں۔ تو اپنے وطن سے محبت ایک فطرت کا تقاضا ہوتا ہے، ہمیں اپنے وطن سے محبت ہے۔ ایمان سے بتائیں وہ کیسا منظر ہوگا جب مکہ مکرمہ میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا، اے میرے محبوب آپ اللہ کے لیے ہجرت کر جائیں۔ حضور کعبۃ اللہ کے پاس آئے، آخری نظر جدائی کی نظر کعبے پر حضور نے ڈالی اور کعبے کو دیکھ کر کہا، اے میرے اللہ کے گھر، اے مجھے جان سے پیارے، میں کبھی تجھے نہ چھوڑتا اگر تیرے شہر والے مجھے یہاں رہنے دیتے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں میرے نبی کے نام لینے والوں، بتاؤ اس وقت حضور کے دل میں اللہ کی محبت و عشق کا عالم کیا کہ کعبۃ اللہ کو دیکھ کر حضور یہ فرما رہے ہیں۔ تو عشق یہ ہے کہ محبوب کے لیے وطن چھوڑنے پڑتے ہیں، جانیں چھوڑنا پڑتی ہیں۔ اور حضور نبی رحمت تو اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا آخری نمونہ ہے۔ بہرحال حضور نے اپنی تعلیمات کے ذریعے اپنے صحابہ کے دلوں کو خدا کی قسم محبت الہی کی آماجگاہ بنا دیا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حالات زندگی ہم پڑھیں تو وہاں معلوم ہوتا ہے کہ وہ مومن کامل تھے۔ قرآن نے صحابہ کے بارے میں فرمایا، اولئک ہم المؤمنون حقا، دنیا والو جنہیں زبان خدا مومن حق کہہ رہی ہے وہ مصطفیٰ کے صحابہ۔ ان صحابہ کرام کے دل میں ایمان اور حب الہی کی کیفیت کیا تھی؟ وقت کی نزاکت کے پیش نظر میں بہت سی مثالیں لایا تھا، لیکن انہیں میں سمیٹتا ہوں، ایک دو صحابہ کرام کی بات کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تمہیں ساری محبتیں بخشی ہیں، لیکن ایمان کا تقاضا یہ ہے اللہ کی محبت ان سب پر غالب ہونی چاہیے، ان سب پر حاوی ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام اس کے عملی پیکر تھے۔ ایک حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا نام ہے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ مکہ مکرمہ میں ایک امیر گھرانے کے آدمی تھے، ان کے ماں باپ بڑے مالدار تھے، اور حضرت مصعب ابن عمیر کی سعادت ہم تو کہیں گے ان کی سعادت یہ ہے کہ بہت خوبصورت، اور خوبصورتی کی انتہا یہ کہ ان کا ظاہری حسن اور ظاہری شکل و صورت سرکار سے ملتی جلتی، یعنی بہت خوبصورت، ماں باپ بہت مالدار، حضرت مصعب ابن عمیر اور مکہ کے ایک بہت بڑے گھرانے کے آدمی۔ یہاں رک کر ایک بات میں عرض کروں، غزوہ احد میں حضرت مصعب شہید ہوئے، اور جو کافروں نے افواہ اڑائی تھی کہ سرکار قتل ہو گئے، انہیں اصل میں جلدی میں شبہ ہوا تھا، کیونکہ حضرت مصعب ابن عمیر کی ظاہری شکل و صورت سرکار سے ملتی تھی۔ انہوں نے جلدی میں حضرت مصعب کو دیکھ کر وویلا کر دیا، افواہ اڑا دی کہ قد قتل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ قتل کر دیے گئے۔ تو وجہ یہ بنی کہ آپ کی ظاہری شکل و صورت کی مماثلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ مکہ مکرمہ کے عرض کیا مالدار گھرانے میں سے تھے، اللہ نے کرم کیا، ایمان قبول کیا، حضور کے حسن پر قربان ہو گئے، اسلام پر قربان ہو گئے اور ابتدائی مسلمانوں میں شامل ہو گئے۔ لیکن ماں باپ چونکہ دنیا دار تھے، بڑے تھے، انہوں نے گھر سے نکال دیا، بائیکاٹ کیا، اور آپ کے اس ایمان لانے پر آپ پر بڑی سختیاں کی۔ لیکن وہ ایک ہی بات ہے، اقبال نے بعض باتیں بڑی پتے کی۔ اقبال کہتا ہے دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ جنہیں یار کی آشنائی مل جائے نا، جنہیں محبوب کی آشنائی اور پہچان مل جائے، پھر
دو عالم ان کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہوتے۔ حضرت مصعب ابن عمیر نے ماں باپ کو چھوڑ دیا، مال و دولت کا ماحول چھوڑ دیا، بس اب شب و روز گزرتے حضور کی قدموں میں، اور حضور کے جلوہ جمال سے اپنے آپ کو مزین کیا۔ اتنا پختہ ایمان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر اتنا اعتماد تھا کہ جب مدینہ منورہ میں لوگوں نے خواہش کی کہ آپ کوئی بندہ بھیجے جو ہمیں دین سکھائے، قرآن پڑھائے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جو یثرب تھا، یثرب کے لوگوں کو اسلام اور قرآن کی تعلیم دینے کے لیے جس پر نگاہ انتخاب مصطفیٰ پڑی وہ حضرت سیدنا مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت مصعب ابن عمیر کی وہ خدمات وہ ایک الگ چیپٹر ہے، خصوصاً دین کا کام کرنے والے اور دین کی تبلیغ اور دعوت اور اشاعت کا کام کرنے والوں کے لیے حضرت مصعب ابن عمیر کے حالات زندگی پڑھنا بہت ضروری ہے۔ آج میرا وہ موضوع نہیں ہے۔ حضور بڑے خوش ہوئے کہ آپ کے جانے سے پہلے یثرب کے اندر بہت لوگوں کو دین کے اندر آپ کے اخلاق، آپ کی طریقے کی وجہ سے بہرحال حضرت سیدنا مصعب ابن عمیر چونکہ ماں باپ سے کٹ چکے تھے، مہاجر تھے، اور مہاجرین جن کے اساس تھے ان کے بھی مکہ مکرمہ میں رہ گئے، اور حضرت سیدنا مصعب ابن عمیر تو پہلے مدینہ چلے گئے تھے جلدی، لہٰذا غربت کا دور تھا۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہماری آنکھوں دیکھا حال ہے کہ ایک دن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر تشریف فرما تھے کہ دور سے حضرت مصعب ابن عمیر آ رہے تھے، سرکار نے دیکھ لیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا اس وقت حال یہ تھا کہ پورے بدن پر بھیڑ کے بچے کا دمبا کہہ لیں یا بھیڑ کا جسے بھیڑ آپ کہتے ہیں اس کی سوکھی ہوئی کھال حضرت مصعب ابن عمیر نے اپنی کمر کے ساتھ باندھی ہوئی تھی جس سے شرمگاہ ڈھانپی ہوئی تھی، باقی بدن ایسے ہی تھا اور حضرت مصعب ابن عمیر آ رہے تھے۔ وہ انسان اب زبان نبوت سے سنیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں جب سرکار نے حضرت مصعب ابن عمیر کو دیکھا نا تو آپ نے فرمایا انظروا الی ھذا، لوگو اس کو دیکھو، اس میرے غلام کو دیکھو۔ آگے سرکار نے فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے اسے عرب میں ایسا لباس، مکہ میں ایسا لباس پہنا دیکھا ہے کہ اس جیسا خوبصورت لباس کسی انسان نے نہیں پہنا۔ میں نے اس آدمی کو مکہ میں اتنی حسین خوشبو لگائے ہوئے دیکھا ہے۔ روایات میں آتا ہے حضرت مصعب ابن عمیر اسلام قبول کرنے سے پہلے مالدار تھے، انتہا درجے کے خوبصورت تھے اور انتہائی بہترین خوشبو لگاتے، جن گلیوں سے گزرتے وہ خوشبو سے مہکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جملے دل تھام کر سنیں کہ اللہ کی محبت کا تقاضا کیا ہے، یا اللہ کی محبت کس انداز میں ایک بندہ مومن کے دل میں ہونی چاہیے۔ آپ نے فرمایا انظروا الی ھذا، اس مصعب ابن عمیر کو دیکھو، میں نے اسے مکہ میں سب سے خوبصورت اور قیمتی لباس پہنے ہوئے دیکھا، میں نے انہیں خوشبوؤں میں مہکے ہوئے دیکھا، میرے علم میں ہے۔ سرکار نے فرمایا ان کے لیے لباس 200 درہم کا خریدا گیا اس دور میں، اتنا قیمتی لگا۔ آگے الفاظ ہیں فدعاہ اللہ حبہ وحب اللہ ورسولہ، اے لوگو پھر مصعب ابن عمیر کو نا اللہ کی محبت نے بلایا، اللہ کے نبی کی محبت نے بلایا۔ آج میرے مصعب کا جو حال تمہیں نظر آ رہا ہے اس بندے کا یہ حال حب الہی نے کر دیا ہے، حب محمد رسول اللہ نے کر دیا۔ ایمان سے ذرا رک کر معتکفین بتاؤ یہ ماحول کیفیات پیدا کرنے کا ہے دل میں۔ حضور جب حضرت مصعب ابن عمیر کو دیکھ کر یہ جملے فرما رہے ہوں گے کہ لوگوں میرے اس غلام کا یہ حال ہے، اور اس کی یہ حالت اللہ کے عشق نے کر دی، اللہ کے نبی کے عشق نے کر دی۔ سچ حضور کے دل میں حضرت مصعب کے لیے جذبات کا عالم کیا ہوگا؟ یہ محبت الہی کا وہ مزہ ہے، وہ لذت ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ پھر یہی وہ نیک بخت آدمی ہے کہ غزوہ احد میں حضور نے انہیں جھنڈا دیا،
قد لمبا تھا، حسن کا پیکر انسان تھا، نبی کا علمبردار تھا، ظالم ٹوٹ پڑے حضرت مصعب پر اور حضرت مصعب کو شہید کر دیا۔ اور معتکفین، کیسا عجیب منظر ہوگا، اور حب الہی کا عملی مظاہرہ ہوگا کہ مالک میں نے تیرے لیے امیر ماں باپ چھوڑے، میں نے تیرے لیے مال و دولت کی ریل پیل چھوڑی، میں نے تیرے لیے دنیاوی آسائشیں چھوڑی، آج مصعب شہید ہوا تو کس حال میں دنیا سے روانہ ہو رہا ہے کہ حضرت مصعب کی وہ چادر جو بدن پر ہوتی تھی جب کفن کے لیے ڈالی گئی، اگر سر پر ڈالیں تو پاؤں ننگے، اگر پاؤں پر ڈالیں تو سر ننگا۔ حضور نے فرمایا اس انسان کا سر ڈھانپ دو تو مصعب کس حال میں اپنے رب سے ملا ہوگا، کہتا ہوگا میرے زندگی کے مالک میں تیرے میری زندگی کے مالک میں بکا ہوں تیرے نام پر، مالک مجھے اسی بات کی خوشی ہے، اسی بات پہ ہوں نازاں کہ مالک میں نے تیری ذات کی محبت کا سودا کیا۔ اور حضور نے تصدیق کی کہ لوگوں میرے مصعب کی یہ حالت حب الہی میں، گویا محبت کا تقاضا یہ ہے اللہ کی محبت ہر محبت پر، ہر چاہت پر غالب ہونی چاہیے۔ کس ماں کو بچوں کی خواہش نہیں ہوتی ہے؟ مائیں تو بچے لینے کے لیے، دعائیں لینے کے لیے کیا جتن کرتی ہیں، اسی سے شرک، اسی سے یہ باطل وام نکلتے ہیں کہ عورتیں اولاد کے لیے کیا کیا کفر تک کر جاتی ہیں۔ خنسا نامی ایک عورت ہے، یہ میرے آقا کی صحابیہ ہے، اور زمانہ جاہلیت میں یہ بھی بڑی امیر تھیں، بڑے خاندان کی عورت تھیں اور بڑی بلیغ شاعر تھیں، اور خصوصاً یہ شعر غم و رنج والے ایسے لکھتی تھیں کہ لوگ دھاڑے مار کر روتے تھے جب یہ کسی کا مرثیہ لکھتی خنسا، اور لوگ اس سے آفر کر کے اور بڑی بھاری قیمت دے کر اپنے بھائیوں بیٹوں کے مرنوں پر مرثیہ لکھواتے، پھر کہتے ان کے ہاں یہ رونا دھونا مداوا تھا غم کا۔ وہ عورت حضرت خنسا کے دو بھائی مر گئے زمانہ جاہلیت میں، انہوں نے بھائیوں کے درد میں ایسا دردناک مرثیہ لکھا نا کہ عرب کہا کرتے تھے خنسا کا مرثیہ اگر پتھروں میں شعور ہوتا تو ہم خنسا کے مرثیوں پر پتھروں کو رونا سنا۔ اتنا دردناک جس عورت کے دل میں بھائیوں کی محبتوں کا یہ جہان آباد تھا، نیک بخت نکلی، لمبی عمر ملی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ بن گئیں، حضور کی غلام بن گئیں، 3 جوان بیٹے ہیں۔ جنگ قادسیہ حضرت عمر کے دور میں شروع ہو گئی، دنیا کی سپر پاور سے عمر نے ٹکر لی ہوئی ہے، کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا۔ حضرت خنسا بھی وہاں ہیں، اپنے 3 بچوں کو بلایا اور بلا کر فرمایا آج میری عمر 100 سال سے اوپر ہے۔ حضرت خنسا آخری عمر میں نابینا ہو گئی، فرمایا مجھے تمہاری خدمت کی بھی ضرورت ہے، لیکن آج میرے اللہ اور میرے نبی کے دین کو تمہاری ضرورت ہے، جاؤ شہادت پاؤ، اور یاد رکھنا کوئی زخم تمہاری پشت پر نہیں آنا چاہیے۔ جب شہید ہو گئے حضرت خنسا نے بیٹوں کے لاشیں منگائے، 100 سال سے ابا بوڑھی خنسا اپنا ہاتھ بچوں کی پشت پر مار رہی ہے کہ کہیں میرے رب کے نام پر کوئی زخم میرے بچوں کی پشت پر تو نہیں آیا۔ انہوں نے پشت تو نہیں دکھائی۔ ایمان سے بتاؤ خنسا کے دل میں محبت الہی کا کیسا سمندر ہوگا، اس کی موجوں کا عالم کون جانے۔ کیا ہی خوب کہا تھا انجم نے، محبت ایک ایسے بحر کو کہتے ہیں اے انجم، جہاں موجیں تو ہوتی ہیں مگر ساحل نہیں ہوتے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جس حب الہی کا تقاضا ایمانداروں سے ہے نا، وہ سمندر ہونا چاہیے، وہ لطافت ہونی چاہیے جس کی لطافت کو یا بندہ جانے یا اس کا رب جانے۔ برادران اسلام، آج آپ میں سے ہمارا حال تو یہ ہے، ہم دیکھ رہے ہیں نماز تراویح پڑھتے ہیں، ہمارے جوان آتے ہیں
8 رکعتیں پڑھیں 10 رکعتیں پڑھیں، جو آتے بھی ہیں، غالب اکثریت تو مسجد کا دروازہ نہیں دیکھتی۔ اللہ کے دین سے اتنے بیگانے ہیں کہ جی تراویح پڑھیں تو پھر نیند کہاں پوری ہو، اور جو آتے ہیں ان کے اندر بعض غلط اندیش لوگوں نے ایسے نظریات ڈال دیے، کوئی 8 پڑھ کر بھاگ رہا ہے، کوئی 12 پڑھ کر بھاگ رہا ہے۔ ہم تو اللہ رسول کے لیے اتنی بھی مشقت گوارا نہیں نہ کرتے، لیکن آئیں جن کے دلوں میں عشق الہی ہو، حب الہی کا طوفان ہو، ان کا حال کیا ہوتا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جوان صحابی ہے، ان کا نام ہے حضرت خنزلہ، بولیے رضی اللہ ہو، سارے بولو، شاید اس بندے کی دعا کے لیے کرنے کے لیے ہم بخشے جائیں، بولیے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت خنزلہ نوجوان ہیں، زندگی کے سہانے سپنے، شادی کے موقع آ گئے، شادی قریب آ گئی، انہی دنوں میں ادھر حالات مسلمانوں کو جنگ کی طرف لے جا رہے ہیں۔ حضرت خنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا نکاح ہو گیا۔ اس دور میں شادیاں اتنی فضول خرچی والی نہیں تھیں جتنی آج ہم نے بنا لی ہیں، سادہ شادیاں ہوتی تھیں۔ نکاح ہو گیا، حضرت خنزلہ شب زفاف میں ہیں، اپنی بیوی کے پاس پہلی رات میں ہیں۔ پہلی رات کی خواہشیں، پہلی رات کی امنگیں، پہلی رات کی چاہتیں ایک نوجوان انسان کے دل میں کس حد تک ہوتی ہیں ہر بندہ جانتا ہے، لیکن اسی رات بارگاہ نبوت سے اعلان ہوا کہ جہاد کے لیے تیاری کرو، اور حضرت خنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی حال میں وہ اعلان جہاد سن لیا کہ سرکار نے تو ہمیں بلا لیا ہے اللہ کے نام کو سر بلند کرنے کے لیے۔ بتائیں پہلی رات میں بیوی کی خواہشیں، شوہر کی خواہشیں، محبتوں کی کیا دنیا ہوتی ہے۔ رات گزرنے کے بعد حضرت خنزلہ بیوی سے کہتے ہیں کہ حضور نے اعلان جہاد کر دیا ہے، بحیثیت بیوی تیرا بھی حق ہے، میرا خیال ہے جانے کا، تو کیا کہتی ہے۔ وہ بھی صحابیہ مصطفیٰ تھی، کہتی ہیں اللہ رسول بلائے اور ہم پیچھے رہ جائیں، یہ ہے محبت الہی۔ جاؤ خنزلہ میں تمہیں اجازت دیتی ہوں۔ سامعین محترم، خنزلہ اس حال میں میدان جنگ میں اترا کہ خنزلہ کا بدن ناپاک ہے، بیوی سے قربت کی وجہ سے غسل نہیں کر سکے، اتنا ٹائم نہیں ملا، وہ وسائل حالات عجیب تھے۔ بہرحال حضرت خنزلہ آگئے جہاد میں اللہ رسول کے بلاوے پر۔ یہ سچی محبت ہے، ترک جانو، ترک مالو، ترک سر در طریق عشق اول منزل است۔ اس جذبے کے ساتھ اگر ہم حب الہی کو دل میں بسا کر چلیں گے تو پھر کامیابی ہوگی۔ حضرت خنزلہ شہید ہو گئے۔ شہادت کے بعد حکم ہوا شہداء کے لاشیں تلاش کرو، نماز جنازہ پڑھی جائے، انہیں دفن کیا جائے۔ سرکار نے بطور خاص حکم دیا خنزلہ کو تلاش کرو۔ خنزلہ شہداء میں ملا نہیں، صحابہ کو نے دوبارہ تلاش کیا۔ حضور کا حکم ہے، آپ نے نام لے کر فرمایا ہے لہذا تلاش کرو، کہیں حضور کی طبیعت مبارک پر ناگواری نہ آئے کہ خنزلہ کے بارے میں خبر نہیں لائے۔ واپس آ کر عرض کی یا رسول اللہ ہم نے سارا میدان تلاش کیا، ہمیں خنزلہ کی میت نہیں ملی۔ فرمایا میں نگاہ نبوت سے دیکھ رہا ہوں کہ خنزلہ کو غسل اللہ کے ملائکہ دے رہے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ ہے اللہ کی محبت کا تقاضا کہ اپنا دکھ، اپنا سکھ، اپنا چین، اپنی خواہشیں ہمیں اللہ رسول پر قربان کرنی چاہیے۔ آج ہم اپنی خواہشوں کی اتباع میں شراب پیتے ہیں، آج ہم اپنی خواہشوں کی اتباع میں ہیروئن کے عادی بن جاتے ہیں، آج ہم اپنے اس من کو راضی کرنے کے لیے نماز نہیں پڑھتے۔ نماز ہم پر بھاری ہے، نماز جی پڑھیں تو کیسے؟ آذان کے بعد مسلمان ملک میں مسلمان مارکیٹوں کا کھلا رہنا کیا تھوڑا المیہ ہے؟ کیا یہ غضب الہی کو دعوت نہیں دینے والی بات جو ہمارا شعار ہے؟ ہم پھر بھی بڑے عاشق خدا ہیں، عاشق رسول ہیں؟ نہیں برادران اسلام، محبت کا تقاضا یہ ہے، اللہ سے محبت شدید نہیں، شدید تو آپ سمجھتے ہیں، اشد یہ سپرلیٹو ڈگری ہے عربی زبان میں،
جیسے آپ کہتے ہیں گڈ، بیٹر، بیسٹ، بیسٹ آخری ڈگری ہے، اشد آخری ڈگری ہے۔ فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں انہیں آخری ڈگری والی محبت اپنے دلوں میں پیدا کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام کو یہ نعمت ارزاں حاصل تھی، صحابہ کے بعد یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے اولیاء کرام کو عطا فرمائی، اس امت کے بہت بندوں کو عطا فرمائی جن کے اندر یہ عالم تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کی اللہ سے محبت۔ میں عرض کر رہا ہوں آج آپ دیکھیں ہم عشاء اور فجر عموماً مسلمان نہیں پڑھتے، حالانکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ارشاد ہے کہ دو نمازیں عشاء اور فجر کی منافقوں پر بھاری ہیں۔ دوستو ہم منافق تو نہیں، ہم تو الحمدللہ مومن ہیں۔ کہیں الحمدللہ، اللہ نے ہمیں مومن بنایا، ہمیں مومن بننا چاہیے۔ ہم صرف نماز نہ پڑھیں، نماز تراویح سے ہم بھاگیں، ہم رمضان کے روزوں سے بھاگیں اور پھر کہیں کہ ہم مومن ہیں۔ نہیں، محبت الہی ایک بندہ دل مومن کے دل میں کتنی زیادہ ہونی چاہیے۔ اللہ کریم نے اپنے بندوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا جو میرے بندے ہیں نا ان کا عالم کیا ہوتا ہے، کیا وہ دنیاوی مفادات میں اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کچھ اللہ کے بندے وہ ہیں جنہیں تجارت، جنہیں کاروبار اور خرید و فروخت، گویا دنیاوی مفادات، یہ اللہ کے ذکر سے روک سکتے نہیں ہیں۔ اس لیے پتہ چلا جس دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت جاگزی ہو جاتی ہے وہ اللہ کے لیے مشکلات، صحابہ تو جان سے گزر گئے، صحابہ تو اولادوں سے گزر گئے، صحابہ تو مالوں سے گزر گئے، ہر پیاری سے پیاری چیز سے گزر گئے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص کی امی ڈٹ گئی، کہنے لگی سعد اگر تم محمد کا دین قبول کرو گے تو میں بھوکھی مر جاؤں گی، میری اس کے اندر کوئی خوشی نہیں۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص اپنی ماں کے بہت فرما بردار تھے، لیکن ایک دو تین دن انتظار کیا، ماں باز جب نہ آئی نا تو ماں کے پاس جا کر کہنے لگے اے میری ماں، میں جس اللہ پر ایمان لایا ہوں نا اس کی مجھے قسم تو مجھے بہت زیادہ پسندیدہ ہے، لیکن اے میری ماں سن، میں تیرے لیے خدا اور مصطفیٰ نہیں چھوڑ سکتا، تو مر یا جی میں اللہ رسول کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جب اللہ کی محبت دل میں جاگزی ہوتی ہے پھر بندہ اپنے ذاتی مفادات سے بالاتر ہو جاتا ہے، پھر صدیق کی طرح گھر لوٹا کر کہتا ہے کہ مالک میں تیری رضا پر راضی ہوں، تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے سب کچھ کیا۔ جب آپ نے اپنا گھر کا سارا مال اللہ کے نام پر دیا نا تو حضور سیدی ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفسیر ضیاء القرآن میں امام قرطبی کے حوالے سے لکھا کہ حضرت جبریل آئے اور آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بولیے صلی اللہ علیہ وسلم، آقا اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ ابو بکر سے پوچھو کہیں سارا مال مجھے دے کر پچھتا تو نہیں رہا۔ تو حضرت صدیق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور 3 مرتبہ عاشقانہ نعرہ لگایا انا رادن عن ربی، انا رادن عن ربی، انا رادن عن ربی۔ یا رسول اللہ جبریل کو بتائیں صدیق دل و جان سے راضی، میں نے جو سودا کیا میں اس پر پچھتایا نہیں، میری زندگی کے مالک تیرے نام پر بکا ہوں، اسی بات پہ ہوں نازاں، اسی بات کی خوشی ہے۔ اسی طرح اللہ کریم نے قرآن کریم میں اپنے بندوں کے اوصاف بیان کی، فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ آج میرا نوجوان تو عشاء کی نماز سے بھاگ رہا ہے، صلاۃ التراویح سے بغاوت کر رہا ہے، روزوں کا باغی ہے، لیکن اللہ کے بندوں کا حال کیا؟ فرمایا لوگوں جو عباد الرحمن ہیں نا جنہیں میں اپنا بندہ مانتا ہوں، دعا کریں اللہ ہمارے مرنے پر ہمیں اپنا بندہ مان لے۔ ہم تو کہتے ہیں نا ہم اللہ کے بندے ہیں، بخت والے وہ ہیں جنہیں اللہ کہے کہ یہ میرا بندہ ہے۔ حضرت بایزید بسطامی کا وصال ہوا، ایک آدمی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا حضرت قبر میں کیسا معاملہ ہوا؟ فرمایا منکر نکیر نے مجھے کہا من ربوں کا، بایزید بتا تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے انہیں کہا میں تو ساری زندگی کہتا رہا سبحان ربی العظیم،
سبحان ربی الاعلی الحمدللہ رب العالمین۔ میں تو کہتا رہا وہ میرا رب ہے، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ اس سے پوچھو کہ بایزید تیرا بندہ ہے کہ نہیں ہے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ فرمایا میرے رب نے منادی دے کر کہا منکر نکیر واپس آ جاؤ، ہم مانتے ہیں بایزید ہمارا بندہ۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ کے بندوں کی نشانی قرآن میں کیا آئی؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ کے بندے سردیوں کی لمبی راتوں میں بھی نماز نصیب نہیں۔ ایک دوست کے گھر ہماری دعوت تھی سردیوں میں، تو وہ کہنے لگے آج کل جی کوئی نہ کوئی بات تو کھانے پر بندہ کرتا ہے، تو وہ کہنے لگے جی آج کل رات بڑی لمبی ہے، سائیں سائیں کے پاس سے تھک ویندن۔ مجھے پتا تھا، میں نے زیر لب کہا چودھری صاحب اگر عشاء کی نماز پڑھ کر سوئیں، فجر کا پروگرام جاگنے کا ہو تو پھر رات لمبی نہیں معلوم ہوتی، تو بتائیں جو تہجد کے لیے بھی الارم لگا کر سوئیں ان کے لیے تو اور رات لمبی نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے وہ ہیں جو راتیں کیسے گزارتے ہیں، کبھی رکوع کر رہے ہوتے ہیں، کبھی سجود کر رہے ہیں۔ آپ کے میرے امام الفقہ امام الائمہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فوت ہو گئے۔ آپ کو غسل دینے کے لیے بہت بڑے علامہ قاضی القضات، اپنے لفظوں میں آپ کہیں چیف جسٹس وقت کا بلایا گیا، اس کو کہا گیا ابو حنیفہ کو غسل آپ جیسے بندہ دینا چاہیے، بہت بڑے آپ عالم تھے۔ آپ کے گھر والوں کے ساتھ مل کر غسل دے رہے تھے اور حضرت حسن بن عمارہ چیف جسٹس وقت کا رو رہا تھا، رو بھی رہا تھا، حضرت ابو حنیفہ کے بدن پر پانی بھی بہا رہا تھا اور کہہ رہا تھا رحمک اللہ ابا حنیفہ تھا اتعبت من بعدک قمت 40 سنۃ لیلا وصمت 30 یوما۔ او ابو ہریرہ، او ابو حنیفہ اللہ تم پر رحم فرمائے، تم نے تو ہمیں تھکا دیا، کون مائی کا لال تمہیں پہنچے گا؟ تیرے 40 سالوں کے قیام اللیل قضا نہیں ہوئے اور 30 سالوں کا صوم داؤدی قضا نہیں ہوئے۔ یہ ہے اللہ کے بندوں کا عالم۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، متقفین اپنے دلوں میں اللہ کی محبت کا ایسا جذبہ پیدا کریں، آج ہی نماز جماعت سے پڑھنے کے عادی نہ بنیں، اس سوغات محبت کو دل میں بسا کر لے جائیں کہ جب خدا کے نام کا بلاوا آئے تو تیرے میرے دل کو اس وقت تک سکون نہ آئے جب تک مسجد میں حاضر ہو کر ہم کہنے لیں مالک میں حاضر ہو گیا، مالک تیرے بلاوے پر میں آ گیا۔ یہ ہے سچی محبت کا تقاضا۔ ایک اور مقام پر سنیے، خود اللہ فرماتے ہیں تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا۔ اے لوگو، کچھ میرے بندے وہ ہیں جو اپنے پہلو بستروں سے جدا کر لیتے ہیں اور ان کا حال رب بیان کر رہا ہے، ان کی حالت رب بیان کر رہا ہے۔ سنیں، خوفا وطمعا، اے لوگو انہیں بستروں پر نیند نہیں آتی، وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں دو وجہ سے، یا مجھ سے ڈرتے بلبلاتے میری بارگاہ میں آ جاتے ہیں، اور طمع یا میری محبت کے لالچ میں آ جاتے ہیں کہ میں نے رات کو جاگنے والوں کو اپنی محبت کا پیغام دیا۔ یہ ہے محبت الہی جو جب دل میں رچ جائے اللہ کی محبت تو پھر بندے کے معمولات یہ ہونے چاہیے۔ ہمارے بزرگان دین، ہمارے اولیاء کرام، ہم وہ مثالیں پیش کرتے ہیں۔ ایک میں دعوت دوں گا کہ ہمارے بزرگ بھی انسان تھے، بے شک انہیں اللہ کی توفیقات حاصل تھی، لیکن کیا میں اور آپ اس طرح کیا رات کے پچھلے پہر میں اللہ کی محبت میں نہیں جاگ سکتے؟ کیا نہیں جاگنا چاہیے؟ یا صرف رمضان کے 10 دن اعتکاف کے دکھلاوے میں تو جاگیں کہ لوگ یہ نہ کہیں جی یہ سو رہا ہے باقی سارے جاگ رہے ہیں؟ دل میں یہ تڑپ لے کر جائیں۔ اللہ کی محبت یہ وہ چاشنی ہے، جب دل میں اترتی ہے نا تو پھر جیسا میں اقبال کا شعر عرض کر رہا تھا کہ پھر دل کا حال بدل جاتا ہے، بندے کو مالک کی یاد رہتا ہے۔ اس لیے برادران اسلام ہمیں چاہیے کہ ہم یہی وہ
آج میں یہ بات کئی مرتبہ کرتا ہوں، آج ہم صرف باتوں کے دھنی رہ گئے۔ امام حسین کا نام ہم بھی لیتے ہیں، شیعہ بھی لیتے ہیں، بس نام لے لیا، لیکن کام کیا ہے کہ ظہر کے قریب گھر کی جھوک لٹا کر بھی حسین ابن علی رب کی بارگاہ میں آئے کہ نہیں؟ اسی لیے میں محبت بھرا وہ شعر امام علی مقام کی اس کیفیت پر پڑھا کرتا ہوں کہ اس عشق دی ریت جہاں تھی جدا، نہ اے راہ ویکھدا نہ کو راہ ویکھدا، جتے چاندہ جھکا لیندہ عاشق دا سر، نہ اے کعبہ تے نہ کربلا ویکھدا۔ آؤ اللہ سے اللہ کی محبت مانگیں، سرکار مانگا کرتے تھے، اللہ کے نبی مانگا کرتے تھے، یہ وہ نعمت لازوال ہے۔ اللہ سے آج ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اپنی دعاؤں میں اسے بطور خاص یاد مانگا کریں۔